کرو گے؟ فرما گزارا کر کے دکھاواں گا انشاءاللہ، جے نہ کر سکیا تو پھر مزدور دی تنخواہ بڑھا دیاں گا، جے مزدور مزدوری کردا ہے میں بھی تے تہاڈی مزدوری کرنا، پھر دنیا نے دیکھیا گزارا کر کے دکھایا محافظ دے پتر نے کہ مہینے دو تو بعد اپنی بیوی نو ایک دن فرماندے نے میرا دل کر رہا ہے میں میٹھا کھاواں، کوئی حلوہ ہے کوئی چیز ہے پکاون واسطے، انہاں کہا جتنی تسی تنخواہ لیندے ہو اسی دے وچ بڑا اوکھا گزارا کر رہے ہو، حلوہ کتھوں آیا میٹھی چیز کتھوں آئی، خیر رات گئی بات گئی وقت گزر گیا، دن گزرے ہفتے گزرے مہینے ڈیڑھ تو بعد جناب اعلیٰ ایک مہینے تو بعد جناب اعلیٰ اہلیہ نے تھال حلوے کا رکھیا آپ کے سامنے کھانا دینا لو جی بسم اللہ، آپ نے فرمایا کتوں آیا ہے؟ آقا جناب اعلیٰ آقا جناب اعلیٰ تسی ایک تنخواہ اس کا اظہار کیتا سی اس واسطے میں روزانہ ایک مٹھی آٹے دی ایک جگہ پہ جمع کر دی رہی ہوں جڑا بیت المال تو ساڈا آٹا روزانہ دا ہے ایک مٹھی میں بھر کے رکھ دی رہی ہوں، مہینے بعد جتنا ہو گیا ہے اساں سارے واسطے حلوہ بن سکدا ہے۔ او مسلمان لکھا پتی گال والے لکھا بلاول ہاؤس والے لکھا نواز شریف کا محلہ والے قربان اسخاق جتے صدیق اکبر ایک باری اپنی داجی تے سوار ہو کے گزر کے گئے وہ صدیق اکبر جس ویلے جناب آپ نے دیکھا حلوہ پکیا فوراً اٹھ کے گئے بیت المال تے جا کے بیت المال میں جناب اعلیٰ خزانچی نو کہتے رہے یار تو روزانہ ساڈے واسطے آٹا بھیجنا ہے، ایک مٹھ آٹے بھی چک لیا کر ابو بکر دے گھر والے دا گزارا ہو جاتا۔ یہ ہے جناب اعلیٰ یا رسول تاجدار ختم نبوت اتھے اقبال بولے ہیں جانو تمہیں دے پڑھ دے اقبال کہنا ہے اے غریبی ہے جنہیں تے امیر بھی نشک کرتے جنہیں تے پیسے والا بھی جناب اعلیٰ انگشت بدننا رہ جاتا ہے کہ یار ہے کیسی غریبی کہ غریبی میں ہوں محسود نبی غریبی میں ہوں محسود امیری کہ غیرت مند ہے میری فقیری کہ غیرت مند ہے میری فقیری اور حضرت اس فقرت ویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دیا سر بزیری کیڑی غریبی ہے؟ ہم جی غریب ملک والے ہیں، ہم اگر بات نہیں مانیں گے ان کی تو پھر وہ جناب ہماری گرانٹ بند کر دیں گے، پولیو دے قطرے بندوق دی نوک تے پلان گے زبردستی تے بخار دی دوائی لین جاؤ تے ڈانگا مار دینا، آٹا دی لین لگو تے جناب اعلیٰ کٹ دینا۔ بندہ پوچھے پاکستان دے اندر اگر سارے پولیو دے مریض جننے بھی ہیں اگر انہوں نے 200 ملازم بھی رکھ دیتا جائے نا جننے پیسے انہوں نے پولیو دے نام دے ہوتے کیتے ہیں تو خدا دی قسم بجٹ سے بھی بچ جائے۔ سانوں نہیں سمجھ آئی کہ کی کرنا چاہتا نہیں رہے ہیپاٹائٹس ہر تیسرے بندے نو ہیپاٹائٹس ہے ان کی دوا کوئی نہیں دینا، شوگر ہر چوتھے پنجویں بندے میں شوگر ہوئی پھر دی ان کی دوا کوئی نہیں دینا، پولیو کوئی ہزاراں چ کوئی 10,000 چ کوئی ایک ادھا بندہ لکھاں چ کوئی ایک ادھے بندے نو ہوئے تو ان دی جناب ویکسین زبردستی بندوقاں دے نوک تے جس ٹائم کوئی نہ پیے تے پولیس ساڑی پہنچ جاندی ہے او تواڈے کے بھی ہاتھ جوڑے دے خدا دے بندے تسی کچھ کم از کم دیکھ لیا کرو کہ ایک ہر ایک دی اپنی اپنی رائے اپنی مرضی ہے۔ نبی علیہ السلام دا دین اس ویلے دوائی کھواندا ہے جس ویلے جناب بندہ بیمار ہو، اور ایک بندے نو بخار ہے نہیں انہوں ڈسپلین رگڑائی جاؤ یہ رات دو دوپہر دو شام مدے ہو ہی جائے ہے کیڑی بات ہے۔ بہرحال یہ سارے منصوبے اس وقت ہی کھا کے مل سکتے ہیں جب مسلمان اس رستے تے چلے جو رستہ رسول اللہ دے کے گئے۔ بولو سبحان اللہ۔
آئیے جی یہ تو ہوئی غریباں دی گل ہن گل کریے امیراں نال یہ اصول ہے جتنے علماء میرے نالوں سارے سینئر تے زیادہ پڑھے ہوئے میں انہاں دے گوڈیاں نو ہاتھ لا کے ہاتھ جوڑ کے انہاں دے اگے عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام دے دین جو شریعت میرے آقا لے کے آئے ہیں اون دے اندر زکات اور عشر اس مال تے لئی جاتی ہے جڑا مال ظاہر کیتا جاتا ہے کسی دے گھراں دے اندر گھس کے تلاشیاں نہیں لئیاں جاندی یہ نیب جیسے ادارے ایف بی آر جیسے ادارے اس طرز دا ادارہ میں نہیں پڑھیا کسی جگہ تے کہ لوگوں نے گھراں دے اندر گھس کے تے انہاں دے مال دا تخمینہ لایا جائے بلکہ لوگوں نو اندر دے وچوں اس حد تک پاکیزہ کر دیتا جاتا ہے کہ لوگ خود مال لے کے آتے ہیں کہ یار کوئی غریب لبے غالباً سنن ابن ماجہ دے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جناب بڑی غربت آئی 2 دن 3 دن گھر کوئی شے ہے نہیں سی میں تنگ پہ کے صحابی رسول دے جناب کھجوراں دے باغ دے اوتے چڑھیا کہ بھی بچے ہوں بھوکے مردے تو نہیں دیکھے جاندے تھے چلو جی کھجوراں دا ایک خوشا میں کٹیا اتنی دیر مالک آ گئے کہندے نے جناب مینوں ماردا حضور دی بارگاہ میں لے گیا کہندے جی دے ہاتھ کٹو انہیں میری چوری کیتی ہے میرا باپ جناب اعلی چوری کیتی ہے میرے کریم آقا دو عالم نے فرمایا تو جی کیوں کیتا انہیں کہانی سنائی حضور میرے بچے بھوکے نے جدوں نے اپنے بچیاں دی بھوک دی گل کیتی تے تصدیق کیتی واقعی بچے بھوکے سن پتہ ہے میرے کریم آقا نے اے نہیں فرمایا کہ دا ہاتھ کر دیو بلکہ میرے آقا نے باغ دے مالک نے فرمایا اے بھوکا سی تو اینو کھوایا کیوں نہیں ہے اے پیاسا سی تو اینو پانی پلایا کیوں نہیں ہے اے نکال جڑیاں کھجوراں دے کٹیاں دے اوریاں نو دے دے تے جڑوں تو ماردا کٹدا ایتھے لے آیا ہے دے بدلے دے اندر ایک اٹھ کھجوراں دا بھر کے دے تاکہ دے بچے رج کے پیٹ بھر کچھ بولو یہ تھوڑی ہو گئے کہ بھئی آج کے بندے دے ہاتھ کپ لوے اسلام پہلے جناب چوری دے اسباب مقرر ہے کچھ بولو سب کو چھوڑ دے باوجود بھی جڑا باز نہ آوے اودے ہاتھ بڑھ دے دیکھیں جی بندہ اتنی بدکار ہے اس معاشرے میں اگر اسلام آ گیا تو پھر تو ہر بندہ سنسار ہوگا زنا کی علت میں جس حساب سے قوم مبتلا ہے ہر چوک میں کوڑے لگ رہے ہوں گے میں کہ ایسا نہیں جب سریعام تسی اسلام کے مطابق سزاواں دے ہوگے برائی دی ریشو بڑھے گی نہیں گھٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی میں اپنی معلومات دے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ میں نبی علیہ السلام دے مبارک زمانے دے اندر 2 ہی مثالیں پڑھیاں نے کہ جن دے اندر 2 کیسز آئے نے ایک کریم آقا دے ظاہری زمانے اور ایک حضرت عمر دے دور حکومت کہ جتھے خود بندے نے اقرار کیتا ہے کہ جناب میں یہ فیل سرزد میرے تو ہو گیا ہے تو میں کو سزا دے یہ تھی کوئی بندہ کہنا ہے میں سزا دے اچھی بولو نہیں وہ سینیٹر عبدالمجید سی کہنا جنہیں پولیس والے نے جناب گاڑی تھلے دے کے مار دیتا ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی اگلے کہ ثبوت نہ کافی ہونے کی بنیاد پہ آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے اتنے تو انج ہوتا ہے لیکن میں تو دس رہا ہوں کہ میرے کریم آقا دا دین جانا ضائع کرنے والا نہیں جانا بچانے والا نہیں ان کی ایک مثال سنو نکاح واسطے کتنے گواہ چاہیے نہیں حضور یہ پہلی باری ویکھے ادھر ویکھ نکاح واسطے کتنے گواہ چاہیے 2 تے زنا دی حد واسطے کتنے گواہ چاہیے 4 تسی میں دسو کہ نکاح لوگ کے کیتا جاتا ہے کہ زنا لوگ کے کرتے ہیں لوگ چاہیے تے یہ سی کہ نکاح دے گواہ جناب اعلیٰ 4 ہونے اور بدکاری دے جناب اعلیٰ جڑے گواہ نے 2 ہی کافی ہوندے لیکن میرے کریم آقا دا دین یہ بندے نو موقع دیندا ہے کہ او توبہ کرے تے اپنے مالک کے دروازے تے لوٹ پھر اے بھی نہیں کہ جناب 4 گواہ ہیں تے 4 جو 3 نے گواہی دیتی ہے کہ میں بدکاری اکھاں نال ویکھی ہے تے چوتھے نے کہا جی میں یہ تے نہیں دیکھا البتہ کٹھے بیٹھے ہوئے سن تے اسلام کہندا کہ انہاں 4 نو جناب سزا ملے گی اور پھر مرد دم تک 3 نو سزا ملے گی تے جناب جڑا ہے نا اپنا مرد دم تک انہاں دی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم دین میں تسی دسو اچھا اس تو اگے چلیے ہویا کہ میرے آقا دی بارگاہ ایک بندہ آیا کہ کہنا حضور میرے تو غلطی سرزد ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا انہوں دیکھو یہ نشے وچ تے نہیں آخیا نہیں حضور
دیکھا نشے چ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ بھئی انہوں اور کوئی پریشانی. پھر انہوں پوچھا ہو سکتا تو کٹھے بیٹھا ہوں میں, ہو سکتا ہے کہ تیرے تو وہ کچھ نہیں, اس تو علاوہ تو ہاتھ لا لیا ہوں. انہیں اقرار کیتا کہ جناب واقعی میرے تو ہویا. اور میرے آقا نے مزید تفصیل پوچھی, انہیں ہر چیز کا جواب دیتا. میرے آقا نے فرمایا چونکہ ان اس فیل دا کوئی گواہ کوئی نہیں, لہذا میں نہیں جانتا, تسی جاؤ پھر انہوں سزا دیو. صحابہ لے جاندے, صحابہ لے کے جناب آلہ گئے. جس ویلے انہوں نے پتھر لگے, پتھر مارن لگے جناب آلہ, انہوں نے توڑے ہو. صحابہ نے انہوں نے بنیا جناب آلہ, بن کے جناب آلہ انہوں نے جس ویلے پتھر مارے سکسار کیتا, واپس آ کے رسول اللہ نے خبر دیتی ہے یا رسول اللہ. جناب آلہ جس ویلے سی انہوں پتھر مارنے شروع کیتے, پہلے تو بیٹھا رہا, لیکن جس ویلے پتھر انہوں خون نکلے اور توڑ پہ پھر اساں انہوں پکڑ کے پڑھ کے جناب انہوں سنسار کیتا. پتہ اتنی گل سن کے رسول اللہ رونے لگ پیا. میرے آقا دی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے. فرمایا چاہتا سی تے چھوڑ دینا سی, او تے جرم دا کوئی گواہ تے نہیں سی, او تے گناہ دا کوئی گواہ تے نہیں سی, او تے مالک رجوع کردا. میرے آقا دا دین تے جناب اعلی دلاں دیاں صفائیاں کردا کہ بندہ دوبارہ برائی دے نیڑے جناب اللہ موجودہ دور ہے جتنے کہ سوال اوقات موبائل کے اندر بےہودگی دی ویڈیو تک رسائی آسان کر دے رہا. ساری رات نوجوان بچہ جڑا بےہودہ چیزیں دیکھا, پھر بات کے اندر روتے نے جی چھوٹی بیٹیوں کو جناب اللہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. اور تسی بچیاں نو طریقہ بنا دیتا, تسی جواناں نو طریقہ بنا دیتا. ہر کوئی اپنے اکھاں دے اندر بےہودگی لے کے پھر رہا. ایدا ذمہ دار کون ہے؟ ایدا کون ذمہ دار ہے؟ ایسی بےہودگی دی جناب حالت تمام آسائش کو ختم نہ کرنا والا کون ذمہ دار ہے؟ ایدا کی ذمہ دار اسی ہے کہ بےہودگی دے دروازے بند کر دیتے ہیں, قوم دستے ہیں, اور خاص طور پہ سکولوں میں جا کے نصاب شامل کر دیتے کہ بچی بالغ ہونے لگے. انہوں سورہ نور بمائے ترجمہ تفسیر پڑھاؤ تاکہ پتہ چلے جس میں لگی بھی پاک اما شخص دیکھا جی طرح لوگ تہمت بھی لاؤنتے, اللہ کریم خود پاک دامنی دے اعلان کر دیتا. جدو بچہ بالغ ہونے لگے انہوں سورہ یوسف کو ترجمہ پڑھاؤ تاکہ اگر انہوں برائی دا موقع بھی ملے کہ انہوں جناب یوسف دی پاک دامنی کہ جناب اعلیٰ صاف دامن لینا یاد ہوئے, انہوں پتہ ہوئے دھرتی دوتے بڑے بڑے بادشاہ مصر چھلارہ بادشاہ, لیکن آج تک یوسف علیہ السلام کس واسطے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دامن نو بدکاری تو پاک رکھیا. مجھے بولو دلیر یہ نہیں کہ کوئی بندہ بدکاری کر لے, دلیر یہ ہے کہ بدکاری دے اسباب بھی ہون کہ بندہ اللہ کو ڈر جائے. اچھی بولو تحریک لبیک یا رسول اللہ تو انہوں اس دروازے تلے جانا چاہتی ہے جس دروازے دے ہوتے اکھاں پاک ہونی ہیں تو دل بھی پاک ہونا ہے. اچھی بولو سبحان. ساڑھا جرم صرف اتنا ہے کہ اسی دودھ پینے بچے انہوں ہی لبیک کے نعرے لگائے. قبلہ امیر المجاہدین دا اور کوئی جرم نہیں. اس مرد کلندر دا اتنا جرم ہے کہ انہیں جناب گلی گلی کوچے کوچے تاجدار ختم نبوت زندہ باد دی صدا نو عام کی. کوئی جرم نہیں انہوں دا. ایک جرم ہے کہ وہ بندہ جناب اعلیٰ ہزاران لکھا نہیں کروڑاں دلان دی دھڑکن ہون دے باوجود آج بھی وداؤٹ سیکیورٹی وداؤٹ اینی جناب اعلیٰ اور ناز نخرہ میدان عمل دے اندر ہے. اور رات نو جاؤ دن نو جاؤ جس ٹائم بھی جاؤ کوئی جناب تانوں سیکیورٹی کوئی جناب بندوقاں دے جناب شور تے گھن گرج اے تانوں نظر نہیں آئے گی. بلکہ وہ ایک گل کر دیں مینوں یاد ہے ایکو بیرک ایسن میں بندہ ہی ہے نا جی آخر دل خیال آ ہی جاتا ہے. میں کوئی تیسرا مہینہ سٹارٹ سی جیل دا تے میں کیا حضرت جی کی بننا ہے کہ کدوں پتہ نہیں مکنا ہے. میں نے کہنا ہے یا تے تو دوبارہ ایک گل نہیں کرنی تے جے تو ایک گل کرنی ہے تے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آندا ہے تے میں انہوں کہنا تو اپنی بیرک بدل لے. ایتھے ایک گلاں نہیں جڑیاں سٹیجاں تے کرنا ہے نا ایتھے بھی وہی کر کہ لطف سجن دم برم کارے سجن گاہ گاہ انجلی
چاہنا تسی بھی آؤ جاؤ میں چاہنا تمہیں سال کیوں رکھے آئے کہندے دوبارہ ایک گل نہ کری میرے نال میں تے شکر پڑھنا مالک نے میں نے سال رکھے اپنے حبیب دے کھاتے تے رکھے آئے ہائے میں نے کہندے مولانا کدی کدی تے میں بھی سوچنا کہ میرے رب نے میں نے کیوں ویل چیئر تے بٹھایا چنگا بلا ٹردا ہونا سا کہنا میں پھر سوچیا کہ شاید اس واسطے کہ کدی اگر مشکل دور آئے جی فیض آباد آیا سی ہو سکتا ہے میری لتاں ہوندیاں تے میں بھی سجے کھبے دوڑ جاتا تے مالک یہی چاہتے ہیں کہ جدو مشکل وقت آئے اندے حبیب کا نوکر ایویں ہی بیٹھا رہے اسے جم کے بیٹھا رہے کسی جگہ دو تے دوڑ کے نہ جائے تے آکھے ایک گردن میں حضور واسطے رکھیے ادھروں وڈ لو پھر بھی حاضر ہے ادھروں وڈ لو پھر بھی پھر میں نے انہوں نے ایک گل سنائی واقعہ سنایا میں تو بھی سنا میں ایمان تازہ ہوئے اچھی بولو سبحان اللہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ کہنے نے مولانا تیرے استاد کی اچھا ہے کہ میں اپنے مالک کی رضا تے راضی ہوں تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے میرے جیسے کروڑا اربا انہوں نے خاک تو اچھی ایک باری گزر کے گئی کہنے مولانا پتہ ہے جیسے جنگ جاون لگے انہیں فرما میں نو لے جاؤ تے صحابہ کیا تو انہوں نے نظر بھی نہیں آنا تسی کی جنگ کرو گے انہیں کہہ دی میں نو نظر نہیں آنا میں نو پتہ ہے لیکن تسا میں نو لے جاؤ جب دشمن پیش قدمی کرنے لگے وہ دی فوج بہت زیادہ ہے میں سنے آئے ساڑی فوج نالوں بہت زیادہ ہے جب انہوں نے لشکر پیش قدمی کرنے لگے تسی یہ نکلنا میں نو ڈاچی تے بٹھا دینا چھڑا میں نو دے دینا میرا منہ دیول کر دینا اکھا والا ہوئے گا ہو سکتا ہے دشمن آنا میں کے سجے کھپے ہو جائے گا نہ میری اکھا دے نہ میں دیکھ کے سجے کھپے ہو جائے گا میرا چھڑا کے جائے گا دشمن ویک کے جڑا میں آلہ کمزور ہوئے گا مسلمان اپنے جھنڈے وقت اگے وڈا ہوئے کے مضبوط ہوئے گا اور پھر ہی ہوئے گا جس میں انہوں نے آخر مٹھایا گیا پھر وہ جھنڈا لے کے چلے جناب کافروں دے حوصلے ختم ہو گئے اتنے حملے تو بعد بھی انہوں نے جھنڈا کے کیوں آ رہے آیا انہوں نے سپاہ سالار کیویں اگے آ رہے آئے پھر آخر جناب آلا جب جیتی گئی لیکن آپ شہید ہو گئے جنگ تو بعد جب آپ کی لاش لبیا گیا کتنی لاشاں دے تھلے کہ فرماتے نے شہادت تو بعد بھی جھنڈے نو ایویں تو بازو دے اندر دبا کے جناب آلا آپ زمین تے ستے تے کہنے میں چلو ہمیں میرا جنازہ دھوتے لوگ اکھر کے بندہ ہے وفادار سی مر گیا ہے لیکن اپنے نبی نے بے وفائی کر کے نہیں گیا تو بس ہی میں نے کل سنایا کر جو سید کفایت علی کافی کہہ گئے کہ کوئی جڑا غریب نو عزت دے وے امیر نو عزت دے وے
قیامت تک بڑے بڑے امیر آن گے، لیکن حضرت عثمان غنی دا نام رضی اللہ تعالیٰ، دسو مسلمانوں انہوں دے نام دا مقابلہ کوئی امیر کر سکتے؟ لکھاں خیراتی ادارے والے ہون، کیا انہوں دا مقابلہ ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسلام دولت مند تو نفرت نہیں کرتا، بشرطے کہ دولت مند اپنی دولت نو اللہ اور دے حبیب دے دین تے ہوتے فوقیت نہ دے۔ جے دولت مند یہ سمجھے کہ اے اوندی عطا کرتا نعمت دین والا بھی ہوئے تے لین والا بھی وہ ہے، تو سبحان اللہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تے بڑی سعادت دی بات ہے۔ جڑا بندہ، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ مقروضہ نو مہلت دے وے، اللہ تبارک و تعالی انہوں بروز حشر ہوتے تے نرمی کرے گا، جو مقروض ہوتے نرمی کر دے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا صدقے دا ثواب ہے جڑا 10 گنا ہے، جبکہ قرض حسنہ دا ثواب 18 گنا۔ جسے کہ حضرت صدقہ پکا پکا دے دینا ہے تے قرض حسنہ تے واپسی دی امید بھی ہے، تے انہوں تے زیادہ ثواب کیوں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ضروری نہیں کہ صدقہ لین والا دا مستحق بھی ہوئے، لیکن قرضہ وہی لیندا جڑا ضرورت مند ہے۔ یہ میرے آقا دا دین ہے جڑا دولت مند نو بھی عزت دیندا ہے تے غریب نو بھی عزت دیندا ہے۔ پھر تہاڈی دولت لے کے تے تہاڈے معاشرے دے غریباں نو دیندا ہے تاکہ تہاڈے غریب تہاڈا مال نہ لٹن لگ پین، تاکہ غریب بخت مردہ ہویا جناب امیراں دے بچے اغوا نہ کرن لگ پے۔ یہ ساری چیزاں اگر غور کر کے دیکھو تو تہاڈے مال دے بچاؤ دا ذریعہ ہے۔ یہ میرے کریم آقا دا دین جڑا ہر شعبہ زندگی دے بندے واسطے عزت دا ذریعہ ہے۔ اور عورتاں جڑی آج ذرا جنوں بولن آندا ہے وہی اسلام دے تے جناب زبان درازی کرن لگ پیندی ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ دا دین ہے جنہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماواں دے قدماں دے تھلے۔ یہ میرے آقا دا دین ہے جڑا حاتم تائی دی بیٹی نو چادر پوا دیندا ہے حالانکہ اس ویلے تک انہیں کلمہ نہیں سی پڑھے۔ یہ میرے مصطفیٰ دا دین ہے جڑا روندے بچے نو دیکھ کے نبی رحمت نے نماز مختصر کر کے دروازہ کھٹکایا، فرما بچیاں نو نہ روایا کرو، انہاں دا رونا مینوں بے قرار کر دینا۔ جڑے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف دے اندر نماز پڑھ رہے ہون تے بچے دا رونا برداشت نہ کرن، کیا گنبد خضرا دے وچوں زینب جیسیاں دھیاں دا رونا انہاں نوں برداشت ہوے گا؟ کیا نکے نکے بچیاں دا ایک قتل عام جو کچھ روز ہو رہا ہے، کیا اے نبی رحمت دے جناب اعلیٰ قلب نازک دے ہوتے کوئی خوشی دے آثار لے آ سکتے ہیں؟ اس واسطے یاد رکھ لو اگر تسی چاہتے ہو کہ پاکستان دے وچ ظلم دا نظام ختم ہوئے تے حضور دے دین نال کھڑے ہو، لبیک دے ساتھ دیو گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ پرچی حضور دے نام تے دینی ہے انشاءاللہ۔ اس دفعہ جناب اللہ ووٹ بھاویں بلدیات دا ہوئے، بھاویں صوبائی ہوئے، بھاویں قومی ہوئے، پرچی مصطفیٰ دے نام دی انشاءاللہ۔ اے کل دی گل ہے سی کہنے سا فیض آباد آؤ حضور دی ختم نبوت واسطے، نے کہنے سن مولوی صاحب آتے جائیے ایک دن دکان دا ناغا کرو تے مہینہ پورا خسارہ پورا نہیں ہوتا۔ 4 مہینے کرونا نے تسلیاں کرائیاں کہ نہیں کرائی؟ جڑے ذمہ دار کہنے سن جناب فصل دا بھی تے کوئی کرنا ہے تے مکڑیاں نے تیار فصلہ انہاں دی کھا لئیاں۔ استادہ نے بڑے سال پہلے فرمایا سی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف مصر وچ قیمت لگی سی، حالانکہ انہوں نے پتہ بھی نہیں سی قیمت لانا لے انہوں کے رب دے نبی نے، تے اللہ تعالیٰ نے جدوں تک سارا مصر انہوں نے قدمہ چ وکوا نہیں سی دیتا اس وقت تک قحط نہیں سی ہٹایا۔ آج اگر تسی چاہتے ہو کہ کرونا دفع ہو جائے، مکڑیاں دفع ہو جان، بیماریاں دفع ہو جان، ڈینگی دفع ہو جائے، آ جاؤ تسی بھی رسول عربی دے دروازے تے وک جاؤ کہ میری جان بھی حضور واسطے، میرا مال بھی حضور واسطے، میری پرچی بھی حضور واسطے، میری گردن بھی حضور واسطے۔ جدوں حضور دی ناموس تے عزت دین نو میری ضرورت ہوئے گی، میں اپنے آقا دے دین عزت اور ناموس اور ختم نبوت واسطے اپنی گردن لے کے حاضر ہو جاؤں گا اور یہی نعرہ مارا گا تاجدار ختم نبوت۔ جڑے اجے تک نہیں رجے انہاں دا علاج ساڈے کول کوئی نہیں، جڑے اجے تک امید رکھ کے بیٹھے نے کہ جناب خان صاحب 200 ارب ڈالر لے کے آن گے تے جناب 100 منہ تے مارن گے تے 100 ساڑھے منہ تے مارن گے، او اجے تک جناب اعلیٰ جے خواب وچ نہیں جاگے تے ہاتھ بندے جے تواڈے کے جاگ جاؤ کہ غریباں نوں روٹی حضور دا دین ہی دیندا ہے۔ راتاں نوں اٹھ کے غریباں دے جناب روندے بال چپ کران دا مصطفیٰ دا دین ہی ہے۔ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم
روندے بچیاں دے وظیفے فاروق اعظم نہیں لائے نے، روندے جناب اعلیٰ بچیاں نو چپ کراون دے درس مصطفیٰ نہیں دتے نے، تے دودھ دے چ پانی نہ ملاون والی بچی دا رشتہ اپنے پتر واسطے فاروق اعظم نے منگ کے دسیا ہے کہ رشتے امیراں دی کوٹھیاں دیکھ کے نہیں کیتے جاندے، کریکٹر تے کردار دیکھ کے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کاش کہ تساں تے میں اس چیز دے دلوں غور کریے کہ خدا دی قسم میں ماحول بدل جائے تے تواڈے واسطے بڑا آسان ہے کہ صرف پرچی منگی اسلام نے تواڈے کولوں، اجے تک تے ایویں سیدھے پیر نہیں آ رہے، اجے تک تے جناب اعلیٰ تانوں اکھاں نہیں دینیاں پی رہیاں، اجے تک تے بازو نہیں کٹے تواڈے تے ہنے نال بندہ آ کے مولانا حالات بہت خراب ہے۔ ایک مینوں کہن لگا کہندا مولانا تواڈے نال ٹر تے پئیے پرچے تیرے پیو نے جیلنے نے، میں کہ یار گل یہ ہے کہ پرچے دی حیثیت ہے بڑی چھوٹی کہ کربلا دے قاری نے، کربلا دے اندر سادات کرام نے جو منظر دیکھے آئے وہ اگر دیکھیے میرے تواڈے جیسے کروڑاں ارباں کٹھے ہو جان حضرت علی اکبر پاک دے خون دے قطرے دے برابر ساڑی ویلیو کوئی نہیں، کہ وہ سارے منظر دیکھ کے اہل بیت اطہار نے اللہ رسول دا تے دین دا گلہ نہیں کیتا بلکہ آکھیا مالک جتھے تو راضی ہوتے اسی بھی راضی۔ اچھی بولو، ہماری بیٹی کے سامنے ہاتھ کڑی ڈالی گئی، وہ ہاتھ کڑی ڈالی ہے بیٹی دے سامنے، دھی دے سامنے تیری گردن تو نہیں کٹی، جویں سیدہ سکینہ پاک نے جناب پردے دے سامنے تو دیکھیا کہ جناب اوہی خیمے دے پردے جناب وہ دے سوراخاں چوں نظر پئی ہے کہ سجدے دے اندر امام علی مقام دی گردن تے خنجر چل رہا، پھر بھی سیدہ نے آکھیا مالک جتھے تو راضی ہوتے اسی بھی راضی۔ قیامت دی سویر تک سید دس گئے جدوں تک حق دی گل ہوئے گی کربلا دی گل ضرور ہو۔ تسی سارے مولا امام علی مقام میں نعرہ تکبیر، آپ کو اٹھا کر نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لو جی ماشاءاللہ ایک اعلان سماعت کر لو جی، فری میڈیکل کیمپ کی 3 اکتوبر بروز ہفتہ دوپہر 1:30 بجے تا شام 5 بجے غلام محی الدین میموریل ہسپتال بمقام 27 والا روڈ رانا امین ٹاؤن فیز 1 اکھاڑا۔ ان دے اندر جناب ڈاکٹر شاہ نواز ملک صاحب یہ جناب کافی ساری چائلڈ اسپیشلسٹ اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ MBBS وغیرہ وغیرہ تے اے جناب تشریف لے آن گے اور 2 لیڈیز ڈاکٹر نے تے انہوں نے بھی نام لکھے ہوئے ہیں تے چیک اپ بھی فری ہوئے گا اور دوائی بھی فری ملے گی۔ تمام احباب اعلان سماعت فرماؤ اور جڑے مستحق نے انہاں تک پہنچاؤ، جڑے ضرورت مند ہون تے ضرور آن۔ تحریک جتنے جو بھی ہے تواڈے واسطے حاضر ہے تے انشاءاللہ جس وقت مصطفیٰ کریم دا دین تخت تے آنا ہے پھر تانوں گھر بیٹھے ہیں جناب تواڈی ضروریات دی چیزاں مہیا ہونیاں نے، تانوں دھکے نہیں کھانے پینے انشاءاللہ۔ حضور دے دین دا ساتھ دیو، اے دین ہوئے میرے آقا نے فرمایا جڑا دین میں تواڈے واسطے لے کے آیا یہ اتنا روشن ہے کہ لے لو آقا نہارے آئے دیا راتاں بھی دن دی طرح چمکتی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، اور تحریک کے کارکنان نال تواڈی معاونت نال سارے معاملات چل رہے ہیں، تواڈا حق بندا ہے کہ انہاں دے نال کھڑے ہو شانہ بشانہ تے بندہ خود پوچھدا ہے کہ ساڈے لاکھ کوئی حکم ہوے کہ جناب اسی حاضر ہاں تے یاد رکھ لینا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن دا حکم ہے کہ نیکی دے کم وچ ایک دوسرے دی معاونت کرو تے اسی بڑی امید نال جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اکاڑا نقشہ بدل کے رکھ دے گا اور ایک ماڈل سٹی بنے گا انشاءاللہ پورے پاکستان دے اندر تحریک لبیک یا رسول اللہ دے حوالے نال انشاءاللہ۔ پکی بات ہے جی کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور تو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کو اب سب ملے گئے